ویسے تو عربی زبان میں بے شمار خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 6 ایسی خصوصیات رکھوں گا جو عربی میں ہیں اور عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں ہیں، اور ان 6 خصوصیات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہمارے علم میں عربی کے بے شمار الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ سبق اور یہ ویڈیو اس حساب سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ ہم جو ہے اب عربی زبان کی ایسی چیزوں سے آگاہی حاصل کرنے والے ہیں جو عربی کو دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان اگر دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جنت کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو آئیے عربی زبان کی ان 6 خصوصیات کو سمجھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم 6 خصوصیات عربی کی ایسی حاصل کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ اپنی عربی زبان کا سفر بہت زیادہ طے کر لیں گے کم وقت میں۔ اور انہی 6 خصوصیات کے ساتھ اس سبق میں ہم پڑھیں گے واحد، تثنیہ اور جمع۔ جی ہاں، واحد اور جمع کا باب آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، انگریزی میں بھی، ہر زبان میں واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں آم کی جمع آموں، سیب کی جمع سیبوں، اور گھر کی جمع گھروں۔ تو اسی طریقے سے فارسی میں بھی واحد کی جمع آتی ہے، انگریزی میں بھی واحد کی جمع آتی ہے، لیکن عربی میں واحد اور جمع کے اعتبار سے 6 باتیں ایسی ہیں جو نہ اردو میں ہیں، نہ فارسی میں ہے، نہ انگریزی میں ہے۔ تو ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو واحد اور جمع جو ہر زبان میں پائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کی جمع ہوتی ہے۔ جیسے آنکھ ہے، آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں اور اس کی جمع اعین ہے، عیون ہے۔ اسی طرح اردو میں آنکھ ہے تو اس کی جمع آنکھوں ہیں۔ فارسی میں چشم کہتے ہیں، چشم تو اس کی جمع چشمان اور چشمہا، اور انگریزی میں آئی کہتے ہیں تو اس کی جمع آئیز ہے۔ لیکن عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان ایک رتبہ اور ہے، ایک مقام اور آتا ہے جہاں کے لیے ایک الگ سے لفظ بنایا جاتا ہے ہر لفظ کے لیے، اور وہ ہے تثنیہ۔ یعنی کسی بھی چیز کا اگر ایک ہے تو اس کے لیے واحد کا صیغہ بنے گا، اور ہر زبان میں تو واحد کے فوراً بعد جمع کا صیغہ بنتا ہے، لیکن عربی میں واحد کے بعد 2 کا صیغہ الگ بنتا ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے پھر جمع کا صیغہ بنتا ہے۔ تو جیسے کتاب کو عربی میں کتابن کہتے ہیں اور اردو میں کتاب کہتے ہیں، تو اردو میں کتاب کی جمع کتابوں، لیکن عربی میں کتاب کی جمع کتب کے درمیان ایک تثنیہ بھی ہے جس کا ترجمہ ہوگا 2 کتابیں، اور اس کے لیے عربی آتی ہے کتابانی اور کتابینی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو عربی زبان کی 6 خصوصیات جو اس ویڈیو میں اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 کتابیں اور 2 بکس، اور اسی طرح 2 کتاب یا 2 کتابہ فارسی میں، لیکن عربی میں کتابان ہیں۔ تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دیگر زبانوں میں 2 کا عدد بتانے کے لیے لفظ 2 بولنا پڑ رہا ہے، انگریزی میں 2 بولنا پڑ رہا ہے، فارسی اور اردو میں 2 بولنا پڑ رہا ہے، عربی میں اثنان بولنا نہیں پڑتا۔ عربی میں اس لفظ کے اندر ہی تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کا تثنیہ کا صیغہ بنایا جاتا ہے، جس کے ترجمے کے اندر 2 کا لفظ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ تثنیہ اس کو کہتے ہیں۔ تثنیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے ثنا یثنی سے، جس کا ترجمہ ہے دوہرا کرنا، 2 کرنا، 2 مرتبہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اردو میں اور فارسی میں اور انگریزی میں واحد کے فوراً بعد جمع ہے، عربی میں واحد کے بعد تثنیہ ہے، تثنیہ کے بعد جمع ہے۔ 6 میں سے دوسری خصوصیت عربی زبان میں جو اس تفصیل کے دوران ہی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ تثنیہ کے لیے مثلا کتابانی اور کتابینی دونوں کہہ سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کتابانی کہہ دیں اور اپنی مرضی سے جب چاہیں کتابینی کہہ دیں، بلکہ کتابانی کہنے کا مقام اور ہے، کتابینی کہنے کا موقع اور ہے۔
بعض جگہوں پر کتابانی کہہ سکتے ہیں، کتابینی نہیں کہہ سکتے، اور بعض جگہوں پر کتابینی کہہ سکتے ہیں، کتابانی نہیں کہہ سکتے۔ اب کہاں کتابانی کہنا ہے اور کہاں کتابینی کہنا ہے۔ اسی طرح عین کی جمع عیون بھی ہے اور آیون بھی ہے، تو کہاں آیون کہنا ہے کہاں عیون کہنا ہے۔ عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر الفاظ کے اندر مقامات کے اعتبار سے رد و بدل ہوتا ہے، یعنی ایک خاص قسم کا جملہ ایسا ہے کہ جہاں یہ لفظ کتابانی آئے گا، اور دوسری خاص قسم کا جملہ اور اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہاں یہ کتابانی کے بجائے کتابینی آئے گا۔ تو کہاں کتابانی آئے گا کہاں کتابینی آئے گا، یہ تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی الحال عربی زبان کی خاص بات آپ کے سامنے یہ بتا دی میں نے کہ الفاظ کے اندر رد و بدل ہوتا ہے۔ ہم اس خاصیت کو رد و بدل کا نام دے سکتے ہیں۔ فرض کر لیں کتابن ایک لفظ ہے، تو اب ہر جگہ کتابن نہیں آتا، بلکہ کہیں کتابن آتا ہے، کہیں کتابن آتا ہے، کہیں کتابن آتا ہے۔ تو کتابن کہاں آتا ہے، کتابن کہاں آتا ہے، کتابن کہاں آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم مستقل ایک سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مگر ابھی ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اردو میں ہر جگہ کتاب ہے تو کتاب ہی ہے، فارسی میں ہر جگہ کتاب ہے تو کتاب ہی ہے، انگریزی میں ہر جگہ بک ہے تو بک ہی ہے، کہیں بھی بک کا لفظ بدلتا نہیں ہے، بک کو بک نہیں کر دیتے، کتاب کو کتابہ کتابی نہیں کر دیتے، لیکن عربی میں کتابن کو کتابن بھی کرتے ہیں، کہیں کتابن کرتے ہیں، تثنیہ کو کہیں کتابانی کرتے ہیں، کہیں کتابینی کرتے ہیں، عین کی جمع آیون ہے تو کہیں آیونن کرتے ہیں، کہیں آیونن کرتے ہیں، کہیں آیونن کرتے ہیں۔ یہ جو رد و بدل ہے یہ صرف عربی زبان میں ہے، دنیا کی اور کسی زبان میں نہیں ہے۔ 6 میں سے تیسری خصوصیت عربی زبان کی، اس کی جو جمع کا صیغہ ہے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو عربی کو دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ عربی میں جمع جو ہے وہ کسی ایک لفظ پر نہیں آتی، بلکہ ایک سے زیادہ اس کے اوزان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے جسم کو لے لیں تو بال کو عربی میں شعرن کہتے ہیں اور اس کی جمع اشعار ہے، آنکھ کو عربی میں عینن کہتے ہیں تو اس کی جمع اعین ہے، اور عین النہر کو کہتے ہیں اس کی جمع عیون ہے، اور کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں اور اس کی جمع آذان ہے، اور ہونٹ کو عربی میں فوہن کہتے ہیں اور اس کی جمع افواہ ہے۔ تو یہ جو بدل بدل کر الفاظ آ رہے ہیں، مسلمن کی جمع مسلمون ہے، مسجدن کی جمع مساجد ہے، مصباحن کی جمع مصابیح ہے، ترویحتن کی جمع تراویح ہے، تو تراویح الگ لفظ ہے، مساجد الگ لفظ ہے، اور عیون الگ لفظ ہے۔ الگ سے مراد یہ کہ ان کے اوزان الگ الگ ہیں۔ عربی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی جو جمع کے اوزان ہیں وہ بہت سارے ہیں، بخلاف انگریزی، اردو اور فارسی کے۔ انگریزی میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کسی لفظ کے آخر میں ایس کا اضافہ کر دو جمع بن جاتی ہے، اور فارسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف نون لگا دو یا ہا الف لگا دو تو جمع بن جاتی ہے، اردو میں واو اور نون غنہ لگا دو تو جمع بن جاتی ہے، جیسے آم کی جمع آموں، سیب کی جمع سیبوں، عام طور پر اسی طرح بنتی ہے۔ اردو میں 2-3 اوزان اور ہیں، تو یہ چند اوزان ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں جمع کے لیے بہت سارے اوزان ہیں۔ اب ان میں سے کون سا وزن کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ جیسے جیسے ہمارا مطالعہ بڑھے گا، جیسے جیسے ہمارا مشاہدہ بڑھے گا، تو ویسے ویسے ہمارے علم میں یہ بات آتی رہے گی کہ کس لفظ کی کیا جمع ہے۔ لیکن آج کے اس سبق میں بھی بہت سارے الفاظ کی جمع بنانا ہمیں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تیسری خاصیت عربی زبان کی ہو گئی کہ اس میں بکثرت جمع کے صیغے آتے ہیں۔ 6 میں سے چوتھی خصوصیت عربی زبان کی یہ ہے کہ اس کے اندر جمع بنانے کے لیے لفظ کو اچھا خاصا توڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اردو میں کسی لفظ کی جمع بناتے ہیں تو اسی لفظ کے آخر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے آم ہے، اس کے آخر میں واو اور نون غنہ لگایا تو آموں ہو گیا۔ آپ کہیں گے بار بار آم کی مثال کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ آم ابھی آنے والے ہیں، آپ کو میرے پسینے سے پتہ چل رہا ہوگا، گرمی کا موسم ہے۔ اور سیب کی جمع سیبوں ہیں تو آخر میں واو اور نون کا سیب کو نہیں توڑا، اس کو سیوب نہیں کر دیا گیا، آم کو اوم نہیں کر دیا گیا۔ اور اسی طرح انگریزی میں آئی آنکھ کو کہتے ہیں تو اس کے آخر میں اضافہ کر کے اس کو آئیز بنا دیا، تو یہ لفظ کو توڑا نہیں جاتا، اس کے آخر میں اضافہ کر کے کسی لفظ کی جمع بنائی جاتی ہے۔ لیکن عربی زبان میں
یہ تو کیا جاتا ہے کہ بعض الفاظ کو توڑا نہیں جاتا، جیسے مسلمن کے آخر میں واو اور نون لگا کر مسلمون بنا دیا، یا مسلمین بنا دیا، یا مسلماتن بنا دیا مسلمتن سے، تو یہاں تو لفظ نہیں ٹوٹا۔ لیکن بہت ساری مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب کتابن کی جمع کتبن ہے، حالانکہ اردو میں کتاب کی جمع کتابوں ہیں، فارسی میں کتابان یا کتابہا، اور انگریزی میں بک ہے تو اس کی جمع بکس ہے۔ اب بک برقرار ہے، اس کو نہیں توڑا، اس کو بک نہیں کر دیا گیا۔ عربی زبان میں واحد کے لفظ کو توڑ دیا جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کا وزن بنتا ہے اور وہ جمع بنتی ہے۔ اب رسول ہے، اس کی جمع ہے رسل، کتاب کی جمع کتب، اور ہاتھ کو عربی میں یدن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ایدی، یعنی لفظ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی مکسر کا مطلب ہے وہ چیز جس کو توڑ دیا جائے، تو وہ جمع جس کو نہ توڑا جائے اس کا نام ہے جمع سالم، اور وہ جمع جس میں واحد کے وزن کو توڑ دیا جائے اس کا نام ہے جمع مکسر۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں لفظ کے وزن کو نہ توڑا جائے۔ یہ عام طور پر انسانوں یا ذوی العقول جو مخلوقات ہوتی ہیں عقل والی، ان کے لیے جو الفاظ اور جو صفات استعمال ہوتی ہے ان کی جو جمع بنتی ہے، تو اس میں مذکر میں واو نون اور یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن کی جمع مسلمون اور مسلمینہ، مؤمنن کی جمع مؤمنون اور مؤمنینہ، اور اسی طرح مسلمتن مؤنث ہے تو پھر آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر کے مسلماتن، اور مؤمنتن سے مؤمناتن۔ تو یہ جمع سالم کے تین وزن ہیں، واو نون والا وزن، یا نون والا وزن، اور الف تا والا وزن۔ مؤمنون مؤمنین مؤمنات، مسلمون مسلمین مسلمات۔ جمع مکسر کے اوزان بے شمار ہیں، جو کہ ہم نے عربی کی جو خاصیت پڑھی تو اس میں بکثرت جو جمع کے صیغے ہیں وہ یہی جمع مکسر ہے، اور جمع سالم کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب ہم ان کو جمع مکسر کہیں گے، یعنی وہ جمع جس میں واحد کا وزن توڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں وہ جمع کا وزن کیا ہوتا ہے، اس میں ہم کو مستقل غور کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو جس طریقے سے ہم کو ہر کسی بھی لفظ کا واحد پتہ ہی نہیں ہے جب تک ہم لغت میں نہ دیکھیں کہ فلاں لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو ہم اردو سے عربی کوئی بھی لغت اپنے پاس رکھ لیں، قاموس الجدید آتی ہے اردو سے عربی، بہت اچھی لغت ہے، آپ اس میں کسی بھی لفظ کو اردو میں حروف تہجی کے اعتبار سے تلاش کر لیں، آگے اس کی جو عربی لکھی ہوئی ہوگی وہ اس کا ہو گیا واحد، اور اس کے آگے پھر الف نون یا نون لگا کر اس کی تثنیہ بن جائے گی، اور آگے جو اس کی جمع ہے وہ اس لغت کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ عام طور پر جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں وہ عربی لغات میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو جمع سالم ہوتے ہیں وہ ہم خود بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اور جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے لگ کر آتی ہے، اور مؤنث کی جمع الف تا لگ کر آتی ہے۔ عربی زبان کی 4 خصوصیات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ عربی زبان کی 5ویں خاصیت یہ ہے کہ اس کی جمع کے اندر عدد بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے، یعنی اگر 2 سے زیادہ ہے تو وہ جمع ہے، اب وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ 3 سے لے کر 10 تک ہے تو اس کے بنانے کے 6 اوزان الگ ہیں، اور اگر 11 سے لے کر اور لامتناہی سلسلے تک کے جو افراد مراد اگر ہوں جمع کے اندر، تو ان 6 کے علاوہ تمام اوزان پھر اس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 3 سے لے کر 10 تک کی جو جمع بنتی ہے اس کو ہم جمع قلت کہتے ہیں، کیونکہ یہ کم کی جمع ہوتی ہے، اور جو 11 سے لے کر آگے لامتناہی سلسلے تک افراد کے لیے جمع بنائی جاتی ہے اس کو ہم جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کا امتیاز ہے کہ اس کے اندر اعداد کو ملحوظ رکھ کر بھی جمع بنائی جاتی ہے۔ یہ صفت میں نے دنیا کی کسی زبان میں نہیں دیکھی، اگر ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم اردو میں بھی نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے، اور انگریزی میں بھی نہیں ہے۔ تو وہ 6 اوزان کون سے ہیں جو 3 سے لے کر 10 تک جس کے اندر افراد مراد لیے جاتے ہیں؟ پہلا وزن ہے افعال، دوسرا وزن ہے افعل، تیسرا وزن ہے افعلتن، اور چوتھا وزن ہے فعلتن، اور 5واں وزن ہے مسلمون، اور 6واں وزن ہے مسلماتن۔ مسلمون سے مراد جمع سالم کے مذکر کے تمام الفاظ، خواہ وہ مسلمون ہو، وہ مؤمنون ہو، وہ صادقون ہو، وہ صالحون ہو، وہ کافرون ہو، وہ فاجرون ہو، وہ عاشقون ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ اسی طرح مسلمات سے مراد جمع مؤنث سالم کے تمام الفاظ جن کے آخر میں الف اور تا ہو،
لیکن مسلمون اور مسلمات سے مراد وہ جمع سالم ہے جس کے شروع میں الف لام نہ ہو. اگر جمع سالم کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو وہ جمع کثرت بن جائے گی. اور یہاں سے عربی زبان کی چھٹی خاصیت ہمارے سامنے آ گئی کہ کسی بھی لفظ پر جب الف لام لگتا ہے تو اس لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے، اور الف لام ہٹا دیں تو اس لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اسم کے باب میں بتا چکا ہوں جب ہم نے پڑھا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. لیکن الف لام ہونے سے فرق کیا ہوتا ہے؟ بابن کہتے ہیں دروازے کو، لیکن کسی بھی دروازے کو ہم بابن کہہ سکتے ہیں. معرفہ نکرہ میں ہم نے پڑھا تھا جب اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ایک خاص قسم کا دروازہ جو مخاطب اور متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ خاص قسم کا دروازہ مراد دیا جا رہا ہوتا ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہوتا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا تو میں کہوں گا جاءنی رجل، میرے پاس ایک مرد آیا، اس نے مجھ سے کہا تو قال الرجل لی. اب میں رجل نہیں کہوں گا، اب میں رجل پر الف لام لگا کر کہوں گا کہ اس مرد نے مجھ سے کہا، اب چونکہ وہ خاص ہو گیا. اسی طرح جمع قلت کے 6 اوزان جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں افعال، افعلت، افعل، افعلہ، فعلہ، مسلمون اور مسلمات. مسلمون اور مسلمات بغیر الف لام کے ہوں تو جمع قلت کے وزن میں شمار ہوں گے، اگر ان پر الف لام آ جائے تو یہ جمع کثرت کے وزن میں شمار ہوں گے. یعنی اگر میں نے کہا جاءنی مسلمون، میرے پاس کچھ مسلمان لوگ آئے، تو الف لام کے نہ ہونے سے یہ مطلب ہوگا کہ جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، 2 سے زیادہ ہیں. میں اگر کہوں میرے پاس مسلمان لوگ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے 2 ہوں، لیکن چونکہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ اور ہے تو یہاں مطلب یہ ہوگا کہ 2 سے زیادہ آئے. لیکن چونکہ یہ جمع قلت کا وزن ہے الف لام کے بغیر جمع مذکر سالم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے 3 سے لے کر 10 کے درمیان تھے. یا تو وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے یا 10 تھے، وہ 11 نہیں ہو سکتے. اگر آنے والے 11 تھے اور میں نے آپ سے کہا جاءنی مسلمون تو میرا یہ جملہ غیر فصیح ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اس وقت کہنا چاہیے جاءنی المسلمون. اب مجھے الف لام لگانا چاہیے کیونکہ اب اس کے اندر کثرت آ چکی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں پہلے 4 اوزان کو. افعال، اس کے اندر اس میں جیسے فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، قول کی جمع اقوال، شعر کی جمع اشعار، اس کے بہت سارے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. اور دوسرا وزن ہے افعل، تو جیسے رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ارجل. عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اعین. اسی طرح یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ایدی. یہ ایدی بھی افعل کے وزن پر ہے، یہ اصل میں تھا ایدوین، اور پھر اس میں صرفی لحاظ سے تعلیل ہو کر یہ ایدن ہو گیا. اس کو اگر الف لام لگائیں گے تو پڑھیں گے الایدی، اور الف لام کے بغیر ہوگا تو پڑھیں گے ایدن. اب یہ ایدن کیسے بنا یہ آپ علم الصرف میں پڑھ لیجئے گا، یہاں تعلیل بتانے کا موقع نہیں ہے. تیسری جمع ہے افعلتن. افعلتن کی مثال ہے، جیسے مثال کی جمع ہے امثلتن. سؤالن، اس کی جمع ہے اسئلتن. تو یہ امثلتن اور اسئلتن افعلتن کے وزن پر ہے. لہذا پتہ چلا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کی مثالیں یہ ہیں اور عربی جملہ بناؤں اور عربی میں امثلتن کا لفظ لے کر آؤں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ 3 سے لے کر 10 تک میں مثالیں دے رہا ہوں، 10 سے زیادہ مثالیں نہیں ہیں. اگر 10 سے زیادہ ہیں تو پھر میں اس کے لیے یا تو عدد بتاؤں گا، یا پھر یہ جو جمع قلت کے اوزان ہیں اس میں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض اوقات جمع قلت کا وزن جمع کثرت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے، علم معانی کے اعتبار سے بڑی تفصیلات ہیں. اس میں ابھی ایک مبتدی کو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فی الحال آسانی کے لیے یہ سمجھیں کہ بس یہ جمع قلت ہے تو جمع قلت ہے، اور جمع کثرت ہے تو جمع کثرت ہے. چوتھا وزن ہے فعلتن، جیسے غلام کی جمع ہے غلمتن. اب غلمتن کا مطلب ہے کچھ غلام. اب وہ غلام 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور 10 تک کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو عربی زبان کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عدد کے اعتبار سے جمع بنتی ہے. اگر 3 سے 10 تک کی جمع ہو تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں. اس کے 6 اوزان ہیں: افعال، افعل، افعلہ، فعلہ، مسلمون، مسلمات بغیر الف لام. اور ان 6 کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ 10 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا نام ہے جمع کثرت.
چھٹی خاصیت آپ کو میں نے یہ بتائی کہ کسی بھی لفظ پر جب الف لام آتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، جب الف لام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں، ویڈیو بھی خاصی طویل ہو گئی ہے اور آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے ذخیرہ الفاظ بھی آ گیا ہوگا کافی سارا، اور جو ان اوزان پر آپ کے سامنے الفاظ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ او ہو یہ تو تثنیہ ہے، اور میں تو اب تک یہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ تثنیہ ہے۔ آپ سورہ رحمان کھول کے دیکھیں، اس کے اندر بے شمار تثنیہ کے صیغے ہیں، جنتان، عینان، نضاختان، مدہامتان، یہ سب تثنیہ کے صیغے ہیں۔ اور جمع کے اعتبار سے، واحد کے اعتبار سے آپ پورے قرآن کریم میں غور کرتے رہیں کہ کون سے لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، وہ اس کا واحد ہے، اور اس کی جمع کے لیے قرآن نے کس موقع پر کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں اب اجازت چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو پہلے کام دے دوں کہ اس سبق کا کام آپ کا یہ ہے کہ واحد اور تثنیہ اور جمع کی کم از کم 5 مثالیں قرآن کریم میں سے تلاش کر کے مجھے دکھائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس میں جمع کے بارے میں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر، اور جمع قلت ہے یا جمع کثرت۔ اچھا، جمع سالم اور جمع مکسر اور جمع قلت اور جمع کثرت آپس میں مکس بھی ہو سکتے ہیں، ضم بھی ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جو جمع سالم ہے وہ جمع کثرت ہو یا جمع قلت ہو، اگر اس پر الف لام نہیں ہوگا تو وہ جمع قلت، جب الف لام ہوگا تو وہ جمع کثرت۔ اسی طرح جو جمع مکسر ہے وہ اگر افعال، افعل، افعلہ، فعلہ کے وزن پر ہے تو جمع قلت، ان کے علاوہ کسی اور وزن پر ہے تو وہ جمع کثرت ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔